میں لج پالا دل لڑ لگیاں میرے تو غم پرے رہندے میں لج پالا دل لڑ لگیاں میرے تو غم پرے رہندے میری آساں امیداں دے صدا بوٹے ہرے رہندے میری آساں امیداں دے صدا بوٹے ہرے رہندے کدی بھی لوڑ نہیں پیندی مینوں در در تے جان واللہ کدی بھی لوڑ نہیں پیندی مینوں در در تے جا بندی میں لج پالا دا منگتا میرے پلے بھرے بھرے میں لج پالا دا منگتا میرے پلے بھرے بھرے ارے مانگنے کا شعور دیتے ہیں مانگنے کا شعور دیتے گئے جو بھی مانگو حضور دیتے گئے جو بھی مانگو حضور دیتے گئے ہم نیاز کسی سے کیوں مانگے ہم کو سب کچھ حضور دیتے گئے میں لج پالا نہ منگتا میرے پلے بھرے بھرے خیال یار وچ میں مست رہنا دن خیال یار وچ میں کون کون چاہتا ہے کہ یہ اس کے حق میں یہ بات ہو جائے پوری کہ خیال یار میں مست رہے دن رات چاہتے ہو ایسا ہے غالباً ہوگا نہیں لیکن طریقہ ہے میں دعا بھی کریں گے انشاءاللہ اور طریقہ بتا دیں تاکہ اور ذرا مضبوط ہو جائے نا بچاتے ہو کہ خیال یار وچ دن رات میں ہم مست رہے چلو میں آپ کو بتاتا ہوں میں کیا بتاؤں امام غزالی سے پوچھتے ہیں امام غزالی فرماتے ہیں کہ بندہ جب التحیات میں ہونا نماز میں اور نماز میں التحیات پڑھے التحیات للہ والصلوات والطیبات اور پھر جب کہے نا السلام علیکہ ایہا النبی تو اس وقت خود کو نہیں حضور کو یعنی کہ خود کو وہاں نہ پیش کرے سمجھ نہیں بات آپ فرماتے ہیں کہ حضور کو اپنے دل میں موجود جانے کیا فرماتے ہیں امام غزالی حضور کو اپنے دل میں موجود سمجھ پائیں اور توجہ کر کے کہیں السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو پھر ایسے بزرگ گزرے ہیں کہ باقاعدہ ان کو جواب ملتا نماز میں جواب ملتا اور کچھ تو ایسے گزرے ہیں کہ جب تک جواب ملتا نہیں آگے بڑھتے نہیں آگے بڑھتے نہیں تو اگر میں اور آپ اپنی عادت کر لیں ہر نماز میں یہ عادت کر لیں کہ ہر رکعت میں جب بیٹھیں ہم قاعدے میں بیٹھیں اور جب آئے نا السلام علیکم ایھا النبی تو توجہ کے ساتھ بڑی توجہ کے ساتھ السلام علیکم ایھا النبی تو یہ ہو گیا گم یہ ہو گیا خیال یار الحمدللہ خیال یار وچ میں مست رہنا دن راتی اے میرے دل وچ سجن وسدا میرے دیدے ہرے ہرے
سجن وسدا میرے دیدے ٹھہرے رہے دل کے آئینے میں ہے تصویر یار جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی میرے دل وچ سجن وسدا میرے دیدے ٹھہرے رہے اور دعا منگیا کرو سنگیو کتے مرشد نہ رس جان اس پہ بڑا کلام کر رہا ہوں نا ٹائم نکال دوں گا مجھے بھی جانا ہے جگہ پہ اس لیے رکا ہوں ورنہ بتاتا کہ مرشد کون ہوتے ہیں میں غوث پاک کا واقعہ سناتا غوث پاک کے ایک مرید ایک شخص نے مرید بھی نہیں تھا بس انہوں نے یہ کہہ دیا تھا جب غوث پاک نے کہا تھا نا کہ میرا قدم تمام اولیاء اللہ کی گردن پر ہے تو اس نے یہ کہا تھا کہ ہوگا میرے پر نہیں صرف اتنا کہہ دیا تھا میرے پر نہیں بس یہ کہا تھا اس کی حالت کیا ہوئی تھی اس کی حالت کیا ہوئی تھی جو غوث پاک نے کہا نا پھر وہی ہوئی غوث پاک نے کہا اچھا ایسا کہا ہے میرا قدم نہیں ہے تو پھر اس کی گردن پر سور کا قدم ہوگا اور پھر ہوا وقت نے دیکھا آپ مرشد کو معمولی نہ سمجھو فیض ادھر کا ہی دعا منگیا کرو سنگیوں کتنے مرشد نہ رس جاون جنا دے پیر رس جاون جوں دے بھی مرے رہے جنا دے پیر رس جاون جوں دے بھی مرے رہے نیازی مینو غم کا میری نسبت ہے جینا نیازی مینو غم کا میری نسبت ہے لاسانی نیازی مینو غم کا میری نسبت ہے لاسانی کسے دیر جو بڑھ کے قسم رب دی کھڑے رہتے کسے دیر جو بڑھ کے قسم رب ترے پیرا ساڈا پیرا باہو اسی کندی لگ دے تر کے وہ کسے دے جو بڑھ کے قسم رب دی ترے مرشد دے دوارے اس نے موکم لائے چوکا نوے نوے نیار بڑھائے وانگ کمینیاں لوگاں کسے دے جو بڑھ کے قسم رب دی ترے